بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا ثم خرج يسأل فأتى راهبا فسأله فقال له: هل من توبة؟ قال لا، فقتله. فجعل يسأل فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذا، فأدركه الموت فناء بصدره نحوها، فاقتسمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب ببشر فغفر له. رواہ البخاری. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو گزشتہ قوموں کے واقعات سنایا کرتے تھے، اور ان واقعات کے ذریعے آپ تربیت فرمایا کرتے تھے، نصیحت فرمایا کرتے تھے، اور ان واقعات سے سبق آموز باتوں پر عمل کا فرمایا کرتے تھے. انہی واقعات میں بنی اسرائیل کے ایک بڑے قاتل کا واقعہ جو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں ہی موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے وہ موجود منقول ہے، روایت کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں: کان فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا، کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا آدمی تھا جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا. 99 لوگوں کو اس نے 99 آدمیوں کا قاتل تھا. اتنا بڑا قاتل اور اتنا بڑا مجرم اور اتنا بڑا گنہگار. فسأل عن اعلم اہل الارض، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ فدل علی راہب، بنی اسرائیلیوں میں جو عبادت گزار ہوتے تھے، جو صرف عبادت کرنا جانتے تھے، علم دین سے خالی ہوتے تھے، اس راہب کے پاس اس کو بھیج دیا کہ اس کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے اس کے پاس تم بیٹھو گے، اس سے باتیں کرو گے تو وہ تمہارے گناہوں کی توبہ کا کوئی صورت تمہیں بتائے. فأتاہ، یہ آدمی جس نے 99 قتل کیے تھے، اس کے دل میں توبہ کا ایک شوق تھا، دل میں ایک احساس تھا، ندامت تھا کہ اتنا بڑا میں نے جرم کیا ہے، اتنے سارے لوگوں کو میں نے قتل کیا ہے، اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا. تو اس طلب جب انسان کے دل میں بڑے سے بڑے گناہ کے بعد توبہ کا داعیہ اور ندامت اور احساس پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کی توبہ بھی قبول فرما لیتے ہیں. چنانچہ یہ اس راہب کے پاس آیا اور اس سے آ کر کہا: انہ قتل 99 نفسا فہل لہ من توبۃ، میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، میں 99 لوگوں کا قاتل ہوں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ فہل لہ من توبہ، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے اس قتل کے جرم پر ندامت اور احساس رکھتا ہوں کہ میں نے غلط کیا ہے، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو وہ راہب کہنے لگا: فقال لا، تمہاری توبہ نہیں ہو سکتی. اس کو پتہ نہیں تھا، اس کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ بڑے سے بڑے گناہ بھی اگر ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے انسان معافی مانگے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. اس کو اس کا علم نہیں تھا، علم کی کمی تھی. اس نے کہہ دیا: اللہ، تیری توبہ نہیں ہو سکتی، تو ایسے ہی مرے گا اور ایسے ہی اللہ کے دربار میں پیش ہوگا. اس کو غصہ آیا، فقتلہ، اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا. فکمل بہ 100، اور اب اس نے اپنے 100 پورے کر لی، یعنی 100 آدمیوں کا قاتل کہلانے لگا.
راہب سے پہلے جب توبہ کو چلا تھا تو 99 کا قاتل تھا، اور جب راہب نے کہا کہ تیری توبہ نہیں ہو سکتی تو اس نے کہا کہ تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا، اور اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر بھی اس کے دل میں احساس تھا، جستجو تھی، چاہتا تھا کہ توبہ کر لوں۔ ثم سأل عن اعلم اہل الارض، پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ زمین میں کوئی اچھا انسان ہو، صاحب علم ہو، جس کے پاس میں جاؤں۔ فدل علی رجل عالم، پھر اس کو کسی نے کسی عالم دین کے پاس بھیجا کہ کسی عالم دین کے پاس جاؤ، وہ تمہیں صحیح رہنمائی کریں گے۔ چنانچہ وہ جلدی جلدی ایک عالم دین کی خدمت میں پہنچا اور جا کر بتایا کہ فقال انه قتل 100 نفس فهل له من توبہ، عالم دین سے کہنے لگا کہ میں 100 آدمیوں کا قاتل ہوں۔ جب وہ عبادت گزار کے پاس گیا تھا تو 99 کا قاتل تھا، اس کو قتل کر کے اب 100 کا قاتل ہو چکا ہے، تو ان سے کہنے لگا کہ میں 100 کا قاتل ہوں، فهل له من توبہ، کیا میری توبہ ہے؟ وہ عالم دین ان سے کہنے لگے فقال نعم، توبہ ہے۔ ومن یحول بینہ وبین التوبہ، کون سی چیز ایسی ہے جو تیرے اور توبہ کے درمیان حائل ہو؟ کیوں تو مایوس ہوتا ہے، نا امید کیوں ہوتا ہے؟ صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ، اس جرم سے توبہ کر لے، آئندہ نہیں کری ہو، توبہ تیری ہو جائے گی۔ اس کو امید لگ گئی، اس نے کہا میں کیا کروں؟ اس نے کہا انطلق الی ارض کذا و کذا، جس جگہ تو رہتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ تو رہتا ہے، جو تیری گیدرنگ ہے، جو تیرے دوست ہیں، جن کے ساتھ مل کر تو نے یہ جرم کیے ہیں قتل کے، اس بستی کو، اس علاقے کو، ان لوگوں کو چھوڑ دے، اور ایک ایسی بستی کی طرف چلے جا جہاں میں تجھے بتاتا ہوں جو نیک لوگوں کی بستی ہے، جہاں پہ نیک لوگ رہتے ہیں، صلحاء، اتقیاء، اولیاء، علماء، نیک لوگوں کی صحبت میں رہے گا تو تجھے توبہ ہی نصیب ہو جائے گی، اور آئندہ کے لیے تو اس گناہ سے محفوظ رہے گا۔ اس کے دل میں سچی طلب تھی، اس نے کہا جلدی بتائیں مجھے کہاں ہے۔ اس عالم دین نے اس کو اشارے سے بتایا اس طرف چلے جا، آگے جا، ایک بستی آئے گی، وہاں پہ نیک لوگ ہوں گے۔ فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ وَلَا تَرْجِعْ إِلَىٰ أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوءٍ، ان کے ساتھ جا، اللہ کی عبادت کر، کیونکہ وہ سارے عبادت گزار ہیں، اور واپس اپنی بستی کی طرف نہیں آنا، کیونکہ جس بستی میں تو رہتا ہے وہ سب کے سب گنہگار ہیں۔ ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے، دوستوں کا، گیدرنگ کا بہت اثر پڑتا ہے، انسان کی زندگی میں اس چیز کا بڑا اثر رکھا ہے۔ جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جیسے لوگوں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، جیسے لوگوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے، وہ اگر برے ہوں گے، کسی جرم میں مبتلا ہوں گے، اس کو بھی مجرم بنا دیں گے۔ تو یہ اہل علم عالم دین اس سے کہنے لگے جلدی سے تو اس بستی میں چلے جا، اور وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ یعبدون اللہ، اللہ کی عبادت گزار لوگ رہتے ہیں وہاں پہ، فاعبد اللہ معہم، تو بھی ان کے ساتھ عبادت کریو، ولا ترجع الی ارضک، واپس نہیں آنا ادھر، اس زمین اور اس بستی اپنے علاقے کی طرف واپس نہ آنا، فإنہا ارض سوء، یہ برے لوگوں کا علاقہ ہے۔ فانطلقا، سچا طالب تھا، سچی طلب تھی، دل میں شوق رکھتا تھا کہ اللہ کو راضی کر لوں، اللہ کو منا لوں، اپنی زندگی کا اس کو کچھ بھروسہ نہیں تھا، احساس لگ گیا تھا، فکر لگ گئی تھی کہ اب اللہ کو راضی کرنا ہے۔ فانطلقا، بغیر سوچے سمجھے نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل پڑا۔ حتی اذا نصف الطریق اتاہ الموت، آدھے راستے پر ہی پہنچا تھا، فرشتے آ گئے، موت کا فرشتہ، اس کی موت آ گئی۔ اتاہ الموت، موت کا فرشتہ آیا اور اس کی روح قبض کر لی۔ اب وہ ایک اچھے ارادے سے چلا تھا، بیچارہ پہنچ نہیں سکا، ایک اچھے ارادے سے اچھے لوگوں میں شامل ہونا چاہتا تھا، لیکن ابھی آدھے راستے میں ہی تھا، موت کا وقت آ گیا۔ قُل لَكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی تاخیر نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ موت میں کچھ لیٹ اور کچھ مہلت مل جائے، جو وقت لکھا ہوا ہے اسی وقت وہ وقت پورا ہو جاتا ہے اور انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ یہ آدھے راستے میں تھا، اس کی روح قبض کر لی۔ فاختصمت به ملائکۃ الرحمہ و ملائکۃ العذاب، جنت کے فرشتے بھی آ گئے،
جہنم کے فرشتے بھی آ گئے اور فاختصمت آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ جنت کے فرشتے کہنے لگے فقالت ملائکۃ الرحمہ، رحمت جنت کے فرشتے ہم اس کو لے کر جائیں گے۔ کیوں لے کر جاؤ گے؟ ابھی تو اس نے توبہ بھی نہیں کی ہے، ابھی تو ایک نیک لوگوں تک پہنچا بھی نہیں ہے، ابھی تو صرف چلا تھا، سچے ارادے سے سچے نیت سے چلا تھا، پہنچا تو نہیں تھا، ان لوگوں سے ملا نہیں، ان کے ساتھ بیٹھا نہیں، توبہ نہیں کری، ابھی کیوں تم لے کر جاؤ گے؟ تو ملائکۃ الرحمہ کہنے لگے جاء تائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ، ایک اچھے ارادے سے چلا تھا اور ایک اچھی نیت سے چلا تھا۔ جب کوئی انسان کسی اچھے ارادے سے کسی اچھی نیت سے کوئی کام شروع کر دے، ابھی وہ کام پورا بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول کر لیتے ہیں۔ ملائکۃ الرحمہ نے یہ دلیل دی کہ جب ایک اچھا کام شروع کر دیا، چاہے وہ تکمیل تک نہیں پہنچا، اللہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ کوئی بھی نیک عمل کوئی بھی زندگی میں بھلائی اور خیر کا کام کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، کرنے میں فوری جلدی دکھانی چاہیے، اور جب انسان کسی بھی نیکی کے کام کو کرنا شروع کرتا ہے تکمیل اللہ کراتے ہیں، اجر اللہ دیتے ہیں۔ تو فرشتے جو کہ جنت اور رحمت کے فرشتے تھے، وہ کہنے لگے بھائی ایک کام شروع کر دیا تھا نا، تو اللہ نے قبول بھی کر لیا، اب وہ کام پورا نہیں ہو سکا تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بعد میں اور پورا کرا دیں گے۔ لیکن ملائکۃ العذاب جہنم کے فرشتے کہنے لگے نہیں، انہ لم یعمل خیرا قط، ابھی تک اس نے کوئی نیکی نہیں کری ہے، ابھی تک اس نے کوئی نیکی نہیں کری ہے، ابھی یہ اس بستی میں پہنچا بھی نہیں ہے، ابھی اس نے توبہ بھی نہیں کی ہے، ابھی تو یہ نیک لوگوں سے ملا بھی نہیں ہے، ابھی تو یہ صرف چلا ہے، اس لیے اس کی نہ توبہ ہوئی ہے، نہ یہ نیک لوگوں سے ملاقات کر کے یہ اپنے گناہوں کی معافی کرا سکا ہے، اس لیے ہم اس کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے کتنا قبول ہوتے ہیں۔ سچے دل سے، صدق دل سے بڑے بڑا گنہگار ہو، زندگی گناہوں میں گزر گئی ہو، اگر سچا دل، سچی طلب اور نیت صحیح ہو کہ اللہ اب تجھے راضی کرنا ہے، اب تجھے منانا ہے، اب تجھے چھوڑنا نہیں ہے، اب تیرے در پہ آنا ہے، اب تو مجھے قبول کر لے، مجھ سے راضی ہو جا، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو جب انسان کا دل سچا ہو، نیت سچی ہو، اخلاص ہو، اور کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، اللہ مہربان ہو جاتے ہیں بھائی، اللہ مہربان ہو جاتے ہیں۔ اللہ اس بندے پر مہربان تھے۔ فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدمی، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو آدمی یعنی انسان کی شکل میں بھیج دیا کہ جاؤ بھائی ان کا جھگڑا نمٹاؤ۔ ملائکۃ الرحمہ اور ملائکۃ العذاب، جنت اور جہنم کے فرشتے آپس میں لڑ رہے ہیں کہ ہم اس کو لے کر جائیں گے جنت میں، وہ کہتے ہیں ہم اس کو لے کر جائیں گے جہنم میں۔ ایک انسانی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیج دیا، فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلَهُ بَيْنَهُمْ، وہ ان کے درمیان حائل ہو گیا اور کہا کہ میں تم دونوں کا فیصلہ کرتا ہوں، یعنی تم دونوں کے درمیان میں ایک مشورہ دیتا ہوں، اس مشورے سے جو چیز ہوگی اس پر عمل کرنا ہوگا۔ ملائکۃ الرحمہ ملائکۃ العذاب نے کہا ٹھیک ہے آپ بتائیں ہم کیا کریں۔ اس نے کہا قیسوا ما بین الارضین، قیسوا ما بین الارضین، زمین کی پیمائش کرو، جس زمین سے یہ چلا ہے وہ برے لوگوں کی زمین تھی، وہاں سے لے کر یہاں تک ناپو، اور جس زمین تک اس نے پہنچا تھا جانا تھا یہاں سے لے کر وہاں تک ناپو، جون سی زمین قریب ہوگی وہی زمین والے اس کو لے جائیں گے۔ اگر یہ نیک لوگوں کی زمین تک قریب پہنچ گیا ہے، اس کا سفر تھوڑا سا رہ گیا ہے اور بری لوگوں کی بستی سے دور ہو چکا ہے، جہاں سے یہ چلا تھا وہاں سے دور نکل آیا ہے اور نیک لوگوں کی بستی تک قریب پہنچ چکا ہے، تو یہ پھر جنت میں جائے گا۔ اور ابھی اس کا سفر شروع ہوا تھا اور یہ ابھی نیک لوگوں کی بستی سے بہت دور تھا، بری بستی کے قریب تھا، تو پھر اس کو جہنم میں لے جایا جائے گا۔ یہ انہوں نے فیصلہ کیا، دونوں فرشتوں کی جماعتیں راضی ہو گئیں۔ فَإِلَىٰ أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَىٰ فَهُوَ لَهُ فَقَاسُوهُ، ناپنا شروع ہو گئے، پیمائش شروع ہو گئی۔ فَوَجَدُوهُ أَدْنَىٰ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ، فرشتوں نے ناپنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، بعض روایت میں آتا ہے نیک لوگوں کی زمین کو کہ قریب ہو جا، میرا بندہ نیک ارادے سے چلا تھا،
اگرچہ تجھ سے دور ہے قریب ہو جا۔ بری زمین کو اللہ نے حکم دیا دور ہو جا، زمینوں پر بھی اللہ کا نظام ہے، آسمانوں پر بھی اللہ کا نظام ہے۔ جس وقت یہ مر رہا تھا قال قتادہ فقال الحسن ذکر لنا انہ لما آتاہ الموت نعاس فی صدرہ، جب یہ مر رہا تھا اس کی روح نکل رہی تھی، زمین پہ گرا ہوا تھا، آخری سانس تھے، اپنے کو نیک لوگوں کی زمین کی طرف گھسیٹ رہا تھا، نیک لوگوں کی زمین کی طرف مر رہا تھا، لیکن اپنے اللہ کو مرتے ہوئے ادائی دکھا رہا تھا، اللہ میں مر رہا ہوں لیکن میں نیک لوگوں کی زمین کی طرف اپنے سینے کو گھسیٹ رہا ہوں کہ کسی طرح تو مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ فرشتوں نے فقاسوہ، زمین کو ناپا، فوجدوہ ادنی الی الارض التی ارادا، تو وہ اس زمین سے قریب نکلا جس زمین کی طرف وہ چلا تھا، نیک لوگوں کی زمین سے قریب نکلا، نیک لوگوں کی بستی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ فقبضتہ ملائکۃ الرحمہ، جلدی سے رحمت کے فرشتوں نے، جنت کے فرشتوں نے اس کو اٹھایا اور لے اڑے جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ کی مہربانیوں کو دیکھیں۔ اس واقعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اور رہتی دنیا تک اپنی امت کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ اللہ بڑے کریم ہیں، اللہ بڑے رحیم ہیں۔ صدق دل اور اخلاص نیت کے ساتھ کی جانے والی توبہ عمر بھر کے گناہوں کو ایک لمحے میں ختم کر دیتی ہے۔ صدق دل اور اخلاص نیت سے کی جانے والی توبہ عمر بھر، زندگی بھر کے گناہوں کو لمحے بھر میں ختم کر دیتی ہے۔ انسان کو کبھی اللہ کی رحمت سے کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر وقت اللہ کی رحمت سے امید میں رہنا چاہیے۔ کتنا ہی بڑا جرم ہو لیکن صدق دل سے توبہ کر لینا چاہیے۔ اور توبہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جس محفلوں میں جن لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے گناہ ہوئے ہیں، جن لوگوں کی صحبتیں اور گیدرنگوں نے آج ہمارے نوجوانوں کو برباد کیا ہوا ہے، جنہوں نے ہماری نوجوان نسل کو بربادی اور گمراہی اور دنیا داری میں لگایا ہوا ہے، ان لوگوں کی صحبتوں اور محفلوں اور مجلسوں سے نکلنا ہوگا اور نیک لوگوں کی صحبتوں اور مجلسوں میں جانا ہوگا۔ ان کی برکت سے اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو قبول فرما لیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔